وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. We have started a series, Ramzan's preparation, and I would say one of the most important things that we should start doing those ibadah which are actually part of Ramadan al-Mubarak, connected with Ramadan al-Mubarak. And one of them actually, or I could say two of them, are doing Qiyamul Layl and Quran's recitation. These two important actions are completely connected with month of Ramadan, and what we have to do, we have to start doing from now, inshallah rahman. رمضان کی تیاری کیسے کریں، رمضان کا استقبال کیسے کریں، یہ ہماری سیریز ہے. اور آج میں دو ایسے کاموں کے بارے میں ذکر کروں گا جن کو ہمیں آج سے ہی شروع کرنا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا اور قیام اللیل کرنا. قرآن کی تلاوت، اللہ اکبر، ایک ایسی نیکی، ایسا عظیم کام جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. ہم آج اپنی دنیا میں سمجھتا ہوں ہماری ذلت کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے. انشاءاللہ رمضان قرآن نام سے میں ایک اور ویڈیو جب رمضان کا آغاز ہوگا تب میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس وقت میں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مقدس کو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، اور یہ خیال کریں کہ آپ نے رمضان المبارک میں اچانک سے جو ایک سکیجول آپ کا تیار ہوگا، بھی مشکلات آ سکتی ہیں، ابھی سے اس سلسلے کو آپ شروع کریں. قرآن مقدس کے 2 رکوع، 5 رکوع، 10 رکوع جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ ضرور پڑھیں. اور میں آپ کو اپنے بچپن کی ایک بات بتاؤں. When we were young, we used to have a healthy competition of reading Quran. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوا کرتا تھا فیملی میں قرآن ریڈنگ کا. اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں میرے اور میرے سسٹرز کے بیچ میں نہیں، پر میری سسٹر اور میری والدہ اور جو کیا بولتے کچھ اور جو لڑکیاں جو سہیلیاں تھیں، ان میں آج میں نے 5 پارے پڑھے ہیں، آج میں نے 10 پارے پڑھے ہیں، میرے 2 قرآن مکمل ہو گئے ہیں، میرے 5 قرآن مکمل ہیں، اس رمضان میں نے 10 پڑھے. اور اب یہ کمپٹیشن ہے ہی نہیں. اب تو کمپٹیشن سوشل میڈیا پہ میرے اتنے فالوورز ہیں اور آپ کے اتنے فالوورز ہیں. ایکچولی میں یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ضرور تھا، لیکن اس سے قرآن پڑھا جاتا تھا. ایک گھر میں ایسا ماحول اور رونق ہوتی تھی الحمدللہ کہ قرآن کی برکتیں گھر میں ہوتی تھی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن صرف بالائے طاق رکھنے کے لیے، برکت کے لیے کھولتے ہی نہیں ہیں. ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ سچ ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ کوئی حدیث اور کوئی سچی کہانی نہیں ہے، سچا واقعہ نہیں ہے، ایک کہانی ہے، لیکن ہے اس میں نصیحت بہت اچھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک محترم مسجد کے امام صاحب کو سمجھے کسی نے اپنے گھر پہ مدعو کیا، اور وہ آئے، انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا، اور وہاں پر کچھ پیسے، کچھ روپے سمجھ لیں، یا مان لو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ $500 وہاں پر پڑے ہوئے تھے، 5 نوٹ وہاں پر پڑے ہوں گے مثال کے طور پر، مثال دے رہا ہوں 500 روپے پڑے ہوں گے. اور میزبان نے وہ رکھے تھے کہ چلو میں اینڈ میں میرے کسی کام آئیں گے، جو بھی اس کے دماغ میں ایک بات تھی. جب امام صاحب چلے گئے، انہوں نے روم میں دیکھا پیسے نہیں، گھر چھان مارا، پیسے کہیں ملے نہیں. اب دل میں یہ غلط فہمی خدشہ کر گئی کہ امام صاحب پیسے لے گئے، اور اس امام کے پیچھے انہوں نے تھوڑا سا نماز وغیرہ بھی کم کر دی. لیکن امام صاحب کا ان کی طرف کوئی رخ جو کم نہیں ہوا، اسی محبت سے وہ ملتے. سال 6 مہینے ہوئے، شاید ہو سکتا ہے ان کا کوئی دن متعین ہو جس دن وہ چاہتے ہوں گے انہیں بلانا. تو 1 سال کے بعد جب انہیں دوبارہ بلایا تو امام صاحب اسی محبت سے ملے. میزبان بھی دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ آج بھی مجھے اسی محبت سے مل رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اتنا بڑا کانڈ کیا ہے. تو انہوں نے دل کھول کر ایک بات کہہ دی کہ دیکھیں آپ مائنڈ نہ کریں، لیکن اس عرصے میں جب لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے، میری ایک امانت یہاں رکھی ہوئی تھی، اور آپ لے کر چلے گئے، آپ نے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا. اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پر مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے، افسوس یا جھجک یا شرمندگی یا ندامت والی کوئی شے نہیں ہے. ان کی آنکھوں میں 2 قطرے آئے، اور انہوں نے کہا مجھے حیرت ہے کہ آپ نے مجھ پر یہ الزام لگایا. خیر، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کے گھر کا وہاں پر ایک طاق میں قرآن رکھا تھا، اور اس قرآن کا جو پہلا پیج ہے، جو جلد ہوتی ہے، اس کو جو اوپن کیا، وہاں پر وہ پیسے وہیں پر پڑے ہوئے تھے. انہوں نے نکال کر ان کو دے دیے اور کہا کہ دراصل یہ پیسے ہوا میں اڑ رہے تھے، پنکھا چلا ہوگا تو ہوا میں اڑ رہے تھے. میں نے کہا کہاں رکھوں؟ قرآن چونکہ یہاں پر سامنے رکھا تھا تو میں نے اس کے اوپر پہلے ہی پیج پر یہیں رکھ دیے، اور یہ خیال کیا کہ آپ جب بھی کھولیں گے آپ کو نظر آ جائے گا. اللہ اکبر! کیا پتا چلا کہ 11 مہینے تک انہوں نے قرآن کھولا ہی نہیں تھا. میرے عزیز ساتھیو، میں نے کہا نا اسٹوری ہے، لیکن آپ اور ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو اپنے آپ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. کیا واقعی اگر ہمارے گھر میں بھی قرآن میں کچھ رکھ دیا جائے تو مجھے لگتا ہے وہ 5 سال نہیں ملے گا.
10 سال نہیں ملے گا، یا کسی کی موت میت پر قرآن خوانی اگر کرنی ہوئی تو شاید مل جائے، ورنہ کچھ نہیں، کیونکہ ہم قرآن نہیں اتارتے۔ حالانکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس وقت فی زماننا جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں قرآن وہ اکلوتی چیز ہے کہ جو دراصل اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہے اور اللہ رب العزت کا کلام ہے جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جن لوگوں نے حضور پاک کو دیکھا وہ خوش نصیب تھے، الحمدللہ۔ رسول پاک کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ہمارے مابین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ موجود نہیں ہے، اس باڈی کے ساتھ ہمیں نصیحت کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن ہے، لہٰذا اس کو پکڑو اور اس کی تلاوت شروع کرو آج سے، شعبان میں کرو تاکہ رمضان میں اور آسانی ہو جائے، اور اگر ترجمے کے ساتھ پڑھو تو سونے پہ سہاگا۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ سمجھ کر پڑھیں کہ میرا مولا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ نمبر 2 جو شعبان المعظم میں ابھی سے ہمیں ٹرائی کرنا ہے وہ ہے قیام اللیل، کہ آپ کریں قیام اللیل، رات کو جاگ کر عبادت کریں۔ اب بظاہر یہ مشکل لگتا ہے، رمضان میں ایک ہمت ہو جاتی ہے، ہم سب الزام لگا دیں کہ شیطان جو لوگ قید میں ہو گئے اس لیے ہمت ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایزی ٹپس دیتا ہوں۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کیا کریں کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم میں روزے رکھیں۔ اب مان لیں کہ امریکہ میں آج سحری تھی 5:55 پر، ہم اور لیکن سحری کے لیے بندہ 5:51 پہ نہیں اٹھتا، 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے۔ سحری کی کچھ تیاری ہوتی ہے، انسان کا اپنا برش ہے، فریش ہونا ہے، ساری چیزیں۔ تو جب آپ اتنا پہلے اٹھے ہو تھوڑا اور پہلے اٹھ جائیں، اور اٹھنے کے بعد جب تک آپ کی چائے یا ناشتہ جو بھی ہے سحری ریڈی ہو رہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تہجد کی نماز ہو گئی، 4 پڑھ لیں، قیام اللیل ہو گیا۔ آپ یہ جو تہجد پڑھ رہے ہیں دراصل یہی تو قیام اللیل ہے، اور آپ کی سمجھو عبادت بھی ہو گئی، اللہ رب العزت کا قرب بھی ہو گیا، اور ایک عبادت کا حوصلہ مل گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب جب آپ کو عادت ہو جائے گی آپ ایسا کریں، وتر کریں مس، اور وتر پڑھیں اب صبح جا کر۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ اٹھ سکتے ہو تو میرے عزیز ساتھیوں یہ رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا جو لطف ہے نا، یہ آپ کو کسی اور عبادت میں ملے گا ہی نہیں۔ دنیا سو رہی ہے لیکن آپ نے اپنے تار اپنے مولا سے جوڑ دیے ہیں۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ رمضان آنے سے پہلے تہجد کی عادت ڈالیں، روزوں کی عادت ڈالیں، قیام اللیل کی عادت ڈالیں، قرآن کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے رونق ہوتی ہے، زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔